آزاد کشمیر کا الیکشن 2021 جو کہ 25 جولائی کو شیڈول جاری ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، وہیں پر آزاد کشمیر بھر میں جو ہے وہ انتخابی کمپین زور و شور سے جاری ہے۔ اس وقت ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں موجود ہیں، حلقہ LA3 میرپور، جس کے امیدوار سابق وزیر حکومت چودھری محمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت جو ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ ہے، اس میں یوتھ کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے چودھری سعید کے قافلے میں شامل ہوئے ہیں اور عہد کیا ہے کہ ان کی جیت کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ گزارش یہ ہے کہ آج جب ہم لوگوں کے پاس گئے ہیں تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر گئے ہیں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے تھے الحمدللہ وہ پورے کیے ہیں۔ وہ نیو سٹی ہو، وہ یہاں یہ ایگزسٹنگ شہر ہو، اس کے اندر جو وعدے تھے وہ سارے الحمدللہ پورے کیے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اور لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، جس کا مجھے بہت یقین ہے۔ تو انشاءاللہ جو باقی آج وعدے کر رہے ہیں لوگوں سے، خود روزگار اسکیم کے اور دوسرے، انشاءاللہ وہ پورے کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بڑے باکردار لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خیال کیا جا رہا تھا کہ جب یہ حکومت جانے والی ہوگی لوگ جھنڈوں سمیت جو ہے شاید دوسری طرف چلے جائیں گے۔ کوئی ایک آدھ کے علاوہ کسی نے ڈیزرشن نہیں کیا ہے اور اپنے کردار کا مظاہرہ کیا ہے۔ راجہ محمد فاروق حیدر خان اور نواز شریف کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بڑے منصفانہ ٹکٹ تقسیم ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں میدان میں اتر چکی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ 25 جولائی کا سورج جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی، پاکستان کی بانی جماعت کی فتح کا دن ہوگا۔ چودھری صاحب، آپ نے تامین و ترقی کی 1.5 سال آپ نے جو ہے ابھی جو ہے وہ ڈی سیٹ ہونے کے باوجود تامین و ترقی کا سفر جاری رکھا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ مقامی جو MLA تھے ہمارے، وہ کہاں پہ حلقہ LA3 کے؟ دیکھیں، ہمارا جو کام تھا وہ اقدار نہیں ہے، ہماری منزل اقدار نہیں تھی، ہماری منزل خدمت تھی، اور اس خدمت کو ہم نے الیکشن کے بعد بھی جاری رکھا۔ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا، میرا بیٹا کھڑا ہوا تھا، مجھے ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، اور میرے بیٹے کی ہارنے کے باوجود ہم نے کسی کو الزام نہیں دیا۔ مجھے پتہ ہے ہار کی کیا وجوہات تھیں، کون کون لوگ اس میں شامل تھے، اس ہار کو یقینی بنانے کی کتنے لوگوں نے کون سا کردار ادا کیا۔ ہم الیکشن ہارے نہیں تھے، الحمدللہ میرا بیٹا اپنے مخالف کی سیاسی عمر سے بھی کم عمر کا ہے، اس نے یہاں پہ اپنا سکہ بٹھایا، لیکن جب ایک آفیشیلی اناؤنس ہو گیا کہ وہ الیکشن ہار گیا تو دوسرے دن صبح میں سڑک پر تھا، اپنے وہ جو نامکمل کام تھے جو الیکشن کمیشن نے الیکشن کے دوران روک دیے تھے ان کو شروع کرا دیا، اور وہ سلسلہ چلتا چلتا آج جس جگہ منتج ہوا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرپور شہر کی ہم نے شکل بدل دی ہے۔ وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر ہو، وہ ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہو، وہ الیکٹریسٹی ہو، پینے کا صاف پانی ہو، وہ اسکول اور کالج کی عمارتیں ہوں، اسپتال ہوں، دوائیوں کا مسئلہ ہو، دل کے اسپتال کا مسئلہ ہو، جو وعدے ہم نے کیے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پورے کیے ہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے 360 چھوٹے بڑے منصوبے شہر میں مکمل کیے ہیں، جن پر یہ PMCIDP کی بات کر رہا ہوں، جن پر 25 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے، اور نیو سٹی میں ہم نے 80 کروڑ روپے کی لاگت سے ریمیننگ ورکس مکمل کیے ہیں، لینڈ سلائڈز کو کنٹرول کیا ہے، لوگوں کے جو گھر گر گئے تھے پختہ زمین نہ ہونے کی وجہ سے ان کو معاوضہ جات دلائیں، اور آج الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارا سرمایہ وہ خدمت ہے جس کو لوگ اکنالج کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی کہ 2019 کے الیکشن شفاف نہیں ہوئے، دکھائی دے رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان میں مرکز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ ایک تو یہ 11ویں الیکشن ہیں، جنرل الیکشن اور بائی الیکشن میں فرق ہوتا ہے۔ اس وقت بہت ہلڑ بازی تھی اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ گجر خان سے لے کے لالہ موسیٰ تک اور پورے آزاد کشمیر کے حلقوں سے آئے ہوئے تھے، جنہوں نے خوب ہلڑ بازی کی اور ان پولنگ اسٹیشن پر پولنگ نہیں ہونے دی جہاں پہ ہماری جیت تھی۔ لیکن انشاءاللہ چونکہ اس وقت جنرل الیکشنز ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ بڑا واضح پیغام دے چکی ہے کہ اگر یہاں پر مداخلت کی کوشش کی گئی، یہاں من پسند رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، تو دنیا میں کشمیر کے بارے میں کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا، کشمیر کے اس پار بھی اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ اس لیے مجھے یقین ہے
کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ اس عمل سے باز رہے گی، وہ اپنے لوگوں کو باز رکھے گی، وہ اس معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ جو فیئر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اس کے نتائج سب قبول کریں گے، ہم بھی قبول کریں گے اور ان کو بھی قبول کرنا چاہیے، لیکن مداخلت سے باز رہنا چاہیے۔ اگر مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے سیاسی کارکنان جو ہیں وہ بڑے باشعور ہیں۔ 11 الیکشنز ہوئے ہیں، یہاں پر لوگوں کے اندر سیاسی شعور موجود ہے، وہ اس کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بالخصوص کارکنان میں وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ دل بڑا شدت سے دکھی ہے کہ ہمارے بہت اہم ساتھی، ایک بڑے اہم پولیٹیکل ورکر جنہوں نے علاقہ پاچھوٹ کی نمائندگی کی اور بڑے حق ادا کیا اپنی نمائندگی کا، اور اسمبلی میں ایک جاندار آواز تھے، آج ہمیں چھوڑ کر وہ دار فانی کو رخصت ہو گئے۔ یہ بڑا المناک حادثہ تھا۔ جب صبح سنا تو اس وقت کے بعد دن سے ایک بے چینی سی ہے کہ انسانی زندگی جو ہے بہت ہی مختصر ہے، اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ رنجش پیدا نہ کریں، اپنے ایشوز پر بات کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس میں اگر ہم نے یہ رنجشوں کو دیا تو کوئی بھی کسی بھی لمحے کسی کا بھی جو ہے وہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس طرح کا، یعنی موت اٹل حقیقت ہے اور بڑی آسانی سے بڑی جلدی وقت پر آ جاتی ہے، تو یہ تلخ یادیں رہ جاتی ہیں پھر۔ تو مجھے بہت افسوس ہے، میں سردار سید خان چغتائی کی فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر جنازہ بر وقت ہوا تو اس میں شرکت بھی کروں گا۔ ناظرین، جہاں پر ہار جیت کسی بھی میدان کا حصہ ہوتا ہے، وہیں پر 2019 کا جو الیکشن ہے وہ ہارنے کے باوجود چودھری محمد سعید نے جو تعمیر و ترقی کا سفر جاری رکھا، اسی وجہ سے آج یوتھ کے متحرک رہنما راجہ ارشد بلو اور حافظ یاسر جو ہیں ان کی قیادت میں ایک بڑی تعداد جو ہے یوتھ کی یہاں پر موجود ہے، جو کہ آج چودھری محمد سعید پر اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ان کی جیت کے لیے عہد کر رہے ہیں کہ جو جنرل الیکشن ہے 2021 کا، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو حلقہ LA3 سے کینڈیڈیٹ ہیں چودھری محمد سعید صاحب، ان کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔